بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ اسلامی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل سکے۔ ہم آپ کی خدمت میں لے کر آتے ہیں مستند اسلامی سوالات و جوابات، قرآن و حدیث کی روشنی میں علم دین، ایمان افروز واقعات اور دین اسلام کی سچی تعلیمات۔ علم دین حاصل کرنا ایک مکمل مضمون۔ حصہ اول، تمہید۔ علم دین حاصل کرنا اسلام میں نہایت ہی اہم اور بنیادی فریضہ ہے۔ یہ وہ علم ہے جو انسان کو رب سے جوڑتا ہے، نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور گناہوں سے بچاتا ہے۔ علم دین کے ذریعے انسان اپنے خالق کو پہچانتا ہے، اپنی زندگی کے مقصد کو جانتا ہے اور اپنی آخرت سنوارتا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں علم دین حاصل کرنے کی بے شمار فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ اس مضمون میں ہم علم دین کی اہمیت، اس کے ذرائع، اس کے حاصل کرنے کے فضائل اور اس کی اقسام پر تفصیلی روشنی ڈالیں گے۔ پہلا باب، علم کی تعریف اور اقسام۔ علم کی لغوی تعریف۔ علم عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی جاننا، واقف ہونا، روشنی حاصل کرنا کے ہیں۔ اصطلاحی طور پر علم سے مراد وہ شعور ہے جو انسان کے دل و دماغ میں کسی شے کی حقیقت جاننے کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ علم کی دو بنیادی اقسام۔ ایک، علم دین، شرعی علم۔ یہ وہ علم ہے جو وحی کے ذریعے نازل ہوا، جیسے قرآن، حدیث، فقہ، تفسیر، سیرت، عقائد وغیرہ۔ دو، علم دنیا، دنیاوی علم، جیسے طب، حساب، انجینئرنگ، سائنس، جغرافیہ وغیرہ، جو انسانی زندگی کو آسان بناتے ہیں۔ اسلام علم دین کو اول ترجیح دیتا ہے کیونکہ یہی انسان کی نجات کا ذریعہ ہے۔ دوسرا باب، علم دین کی اہمیت قرآن کی روشنی میں۔ قرآن میں علم کی فضیلت۔ ایک، پہلی وحی ہی اقرأ سے شروع ہوئی۔ سورہ العلق، پڑھ، اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ دو، علم والے اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ سورہ الزمر، آیت 9۔ کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ تین، اللہ تعالیٰ علم والوں کے درجے بلند کرتا ہے۔ سورہ المجادلہ، آیت 11۔ اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں کے اور ان کے درجے بلند کرے گا جنہیں علم دیا گیا ہے۔ تیسرا باب، علم دین کی اہمیت احادیث کی روشنی میں۔ نبی اکرم کے ارشادات۔ ایک، طلبہ العلم فرض الکل مسلم، ابن ماجہ۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ دو، العلماء کا ورثہ النبا، ترمذی۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تین، من سلو ترالف لتمس فے المالف سے العلیل بے ترالف الا الجن، مسلم۔ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے راستہ طے کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ چوتھا باب، علم دین حاصل کرنے کے فائدے۔ ایک، اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ دو، عبادت کا صحیح طریقہ سیکھتے ہیں۔ تین، حلال و حرام کی پہچان ہوتی ہے۔ چار، زندگی میں فلاح و نجات ملتی ہے۔ پانچ، اخلاق و کردار بلند ہوتا ہے۔ چھ، دعوت و تبلیغ کا فریضہ ادا کر سکتے ہیں۔ سات، امت کی اصلاح میں کردار ادا کرتے ہیں۔ آٹھ، جاہلانہ رسم و رواج سے نجات پاتے ہیں۔ پانچواں باب، صحابہ کرام کا شکن علم۔ ایک، حضرت ابو ہررہ سب سے زیادہ حدیثیں یاد کرنے والے صحابی۔ دو، حضرت عبداللہ بن عباس ترجمان القرآن کہلائے۔ تین، حضرت عائشہ و فقہ و حدیث کی بڑی عالمہ تھیں۔ چار، حضرت علی علم میں مشہور، کہا جاتا ہے میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ چھٹا باب، علم دین کیسے حاصل کریں۔ ایک، مساجد و مدارس سے۔ دو، علماء سے سوال و جواب کر کے۔ تین، اسلامی کتابیں پڑھ کر۔
4 آن لائن اسلامی کورسز کے ذریعے 5 دینی لیکچرز اور درس قرآن میں شرکت کر کے 6 روزانہ وقت نکال کر مطالعہ کرنا 7واں باب علم حاصل کرنے کی شرائط 1 اخلاص و صرف اللہ کی رضا کے لیے سیکھنا 2 استقامت و مسلسل سیکھتے رہنا 3 ادب و تواضع و استاد اور علم کا ادب 4 عمل و سیکھے ہوئے پر عمل کرنا 5 تبلیغ دوسروں کو سکھانا 8واں باب علم پر عمل نہ کرنے کا انجام 1 اللہ کی ناراضگی 2 علم بے فائدہ ہو جاتا ہے 3 دل سخت ہو جاتا ہے 4 قیامت کے دن سخت حساب ہوگا نبی کی دعا اللہم نعوذ من علم لا ينفع اے اللہ میں اس علم سے پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ نہ دے 9واں باب جدید دور میں علم دین کا حصول 1 آن لائن مدرسے 2 اسلامی یوٹیوب چینل 3 موبائل ایپس قرآن ماجید حدیث ایٹسٹرا 4 اسلامی ویب سائٹس لائک ایٹسٹرا 5 جامعہ اور یونیورسٹیاں 10واں باب دنیاوی علم اور دینی علم کا فرق دنیاوی علم دینی علم دنیا کے کام آتا ہے آخرت کے کام آتا ہے محدود فائدہ لامحدود فائدہ دنیا میں عزت دیتا ہے دنیا و آخرت میں عزت دیتا ہے صرف عقل سے سیکھا جاتا ہے عقل و وحی دونوں سے سیکھا جاتا ہے 11واں باب علماء کرام کے اقوال 1 امام شافعی علم دولت سے بہتر ہے علم انسان کی حفاظت کرتا ہے دولت کو انسان کو حفاظت کرنی پڑتی ہے 2 امام غزال علم وہ روشنی ہے جو دل میں ہدایت پیدا کرتا ہے اور انسان کو اللہ کا قرب عطا کرتا ہے 3 امام ابو حنیفہ علم وہ خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا 12واں باب دینی علم سیکھنے والوں کے لیے نصیحت 1 تکبر سے بچیں 2 وقت کی قدر کریں 3 سچے نیت سے سیکھیں 4 دنیاوی غرض نہ رکھیں 5 جو سیکھیں دوسروں تک پہنچائیں 6 علماء و مشائخ کی صحبت میں رہیں 7 اسلامی ماحول میں علم حاصل کریں 13واں باب خواتین کا علم دین حاصل کرنا 1 حضرت عائشہ کا علم و فہم 2 اسلامی احکام پردہ نماز روزہ زکوٰۃ تلاوت بچوں کی تربیت وغیرہ کی تعلیم ضروری 3 گھر میں علم کا ماحول بنانا 4 لڑکیوں کو مدرسہ آن لائن ذریعہ سے دین سکھانا 14واں باب والدین کا فرض 1 بچوں کو دینی تعلیم دلوانا 2 گھر میں دینی ماحول پیدا کرنا 3 خود بھی سیکھ کر بچوں کو سکھانا 4 علماء سے ربط رکھنا 5 قرآن کی تعلیم گھر میں دینا 15واں باب علم دین کے بغیر انجام 1 جہالت میں زندگی 2 غلط عقائد و اعمال 3 عبادات میں غلطیاں 4 دین سے دوری 5 آخرت میں نقصان 16واں باب علم کا اثر معاشرے پر 1 معاشرہ بااخلاق بن جاتا ہے 2 جھگڑے کم ہوتے ہیں 3 حقوق و فرائض کا علم ہوتا ہے 4 امن قائم ہوتا ہے 5 غربت و فساد میں کمی آتی ہے 6 علم بردار قوم کبھی ذلیل نہیں ہوتی 17واں باب علم کی روشنی میں سیرت النبی نبی کریم کو اللہ تعالیٰ نے معلم انسانیت بنا کر بھیجا آپ کی پوری زندگی علم حکمت اور تعلیم و تربیت کی روشن مثال ہے نبی بطور معلم 1 مسجد نبوی کو تعلیمی مرکز بنایا صحابہ کرام کو علم دین سکھایا صفہ والوں کو قرآن و سنت سکھائی جاتی تھی 2 سوالات کے جواب دیتے تھے کوئی بھی شخص علم پوچھتا تو کبھی نہیں روکتے 3 مثالیں دے کر تعلیم دیتے آپ فرماتے میں تمہیں مثال دیتا ہوں تاکہ سمجھ لو 4 صحابہ کو مختلف علاقوں میں معلم بنا کر بھیجا حضرت معاذ کو یمن بھیجا حضرت مصعب کو مدینہ
5 عورتوں کو الگ دن دے کر تعلیم دیتے۔ یہ نبی کی تعلیم کا عدل اور حکمت تھی۔